میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں IBA پارٹ 3 کے سیکنڈ پیپر کا مضمون رپورتاز نگاری کے بقیہ حصے پر اظہار خیال کروں گی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترقی پسند مصنفین نے رپورتاز نگاری کو بڑھاوا دیا اور پہلا رپورتاز جو ہے وہ سجاد ظہیر نے یادیں لکھا اور اس کے بعد خدیجہ مستور نے پو پھٹے لکھا، جو کہ ملک کی تقسیم پر جو انسانیت سوز واقعات ہوئے اس پر یہ رپورتاز لکھا گیا. دو ملک ایک کہانی ابراہیم جلیس نے اور دلی کی بپتا شاہد احمد دہلوی نے لکھا. جب بندھن ٹوٹے تاجور سامری جیسے ادیبوں کے معیاری اور دلکش رپورتاز منظر عام پر آئے. فکر تونسوی نے چھٹا دریا کے نام سے ایک رپورتاز لکھا. جمنا داس اختر نے خدا دیکھتا رہا کے عنوان سے ایک رپورتاز لکھا. شاہد احمد دہلوی نے، میں نے پہلے بھی بتایا اوپر، کہ دلی کی بپتا اور ماں لکھے جو نیا دور کے فسادات نمبر میں شائع ہوئے. 1950 میں کرشن چند کا ایک رپورتاز صبح ہوئی ہے منظر عام پر آیا. کرشن چند نے پوری دلکشی اور سنجیدگی کے ساتھ رپورتاز پر توجہ دی اور اس صنف کو مقبول عام کیا. کرشن چند بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، اول نمبر کے افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے رپورتاز نگاری میں بھی بہت اہم رول ادا کیا اور بڑی فنکارانہ چابک دستی سے کئی رپورتاز لکھے. صبح ہوئی یہ بہت بہترین رپورتاز ہے. یہ مستقبل میں تحریر کیے جانے والے رپورتازوں کے لیے نشان راہ بن گیا. قرۃ العین حیدر کا رپورتاز ستمبر کا چاند جو پہلے نقوش میں شائع ہوا، کوہ دمادم، دکن سا ٹھار نہیں سنسار میں اور لندن لیٹر بہترین رپورتاز ہیں. عصمت چغتائی نے 1952 میں بھوپال میں کل ہند کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ایک بمبئی سے بھوپال تک کا سفر کرنا پڑا اور اس سفر میں کانفرنس کی کارروائی اور دوران سفر گزرے چھوٹے بڑے واقعات کو انہوں نے اپنے رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک میں تحریر کیا ہے. صفیہ اختر نے بھی بھوپال اردو کانفرنس پر رپورتاز ایک ہنگامہ لکھا. انور عظیم نے پھول کی پتی ہیرے کا جگر لاہور کی ادبی کانفرنس پر عبداللہ ملک کا رپورتاز مستقبل ہمارا ہے لکھا. رضیہ سجاد ظہیر نے کلکتہ عالمی امن کانفرنس پر رپورتاز لکھا. امن کا کارواں بہت اہم رپورتاز ہے. حالات بدلنے لگے اور موضوعات میں تبدیلی آنے لگی. جیسے مجاز کی موت پر زہرا جمال نے 5 دسمبر کی رات کے عنوان سے رپورتاز لکھا. قدرت اللہ شہاب نے اے بنی اسرائیل میں فلسطینی مجاہدین پر ہونے والے مظالم پر رپورتاز لکھا. 1966 میں محمد طفیل نے یاترا رپورتاز لکھا اور 1968 میں ممتاز مفتی کا لبیک منظر عام پر آیا جو حج پر لکھا جانے والا پہلا رپورتاز ہے اور یہ سیارہ ڈائجسٹ میں 16 قسطوں میں شائع ہوا. اس رپورتاز کو رپورتاز نگاری کی عمدہ مثال قرار دیا جا سکتا ہے. رپورتاز کی مثال: عصمت چغتائی کا رپورتاز بمبئی سے بھوپال تک بڑا دلچسپ رپورتاز ہے. اس سلسلے میں عصمت چغتائی کو بمبئی سے بھوپال تک کا سفر کرنا پڑا. بھوپال میں کل ہند کانفرنس اردو کا اجلاس ہوا تھا. اس میں عصمت کا وہی مخصوص انداز ہے جو ان کے افسانوں میں ہے. انہوں نے کرداروں کی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ان کے باطن کی بھی بڑی صاف اور واضح تصویر کھینچی ہے. کیفی اعظمی کے بارے میں لکھتی ہیں: کیفی کو دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ اسے ابھی گھڑے میں سے نکال کر کھڑا کیا ہے اور کوئی دم میں اونگ کر گر جائے گا، لیکن جب وہ اپنے اشعار پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا وجود ایک دبے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھل کر اوپر آ رہا ہے. احسن علی اور علی سردار جعفری کے متعلق لکھتی ہیں: احسن کی آواز میں للکار ہے، الفاظ جیدار ہوتے ہیں، خیالات بے چین اور بھڑکتے ہوئے ہوتے ہیں. جب احسن بولتا ہے تو نہ جانے کیوں علی سردار جعفری کی یاد آ جاتی ہے. شعر و ادب میں بڑی تیزی سے آ رہی ایک اور تبدیلی بھی رپورتاز سے علیحدہ نہیں رہی ہے اور وہ نثر و نظم کے درمیان کا روز بروز کم ہونا
ہوتا ہوا فاصلہ، نثری نظمیں کہی جا رہی ہیں اور منظوم افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب رپورتاژ منظوم افسانے یا دوسرے لفظوں میں منظوم رپورتاژ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ رپورتاژ نے افسانے، ناول اور غزل کی طرح نہ صرف اپنے قارئین کے دل میں جگہ بنائی بلکہ رپورتاژ اور اس کے اثر سے دیگر اصناف ادب اور رجحانات میں آ رہی تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ رپورتاژ ادب میں اپنے لیے جائز مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور آئندہ بھی رپورتاژ نگاری کی ترقی کے روشن امکانات ہیں۔ رپورتاژ جب تک کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، حادثے ہوتے رہیں گے، سانحات ہوتے رہیں گے، رپورتاژ رودات بیان ہوتی رہے گی اور اس رودات میں جو ادیب ہے وہ اپنی فنکارانہ چابک دستی سے اپنے خیالات کا اظہار کرے گا اور وہ رپورتاژ بن جائے گا۔